وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة متفق عليه. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کے بقدر رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی اور میرے لیے زمین کو سجدہ گاہ اور پاکی کی چیز بنایا گیا. زمین کے جس حصے میں بھی جہاں بھی نماز پڑھ لی جائے، سجدہ کر لیا جائے، عبادت ادا ہو جاتی ہے. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. اسی طرح پانی نہ ہونے کے وقت زمین کے پاک حصے سے تیمم کر کے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، لہذا میری امت کا جو شخص جس کے سامنے نماز کا وقت آ جائے فَلْيُصَلِّ، تو وہ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا حالانکہ میرے سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا. اور اعطیت الشفاعۃ، مجھے بڑی شفاعت کا حق دیا گیا. وکان النبی یبعث الی قومی خاصۃ، اور انبیاء صرف اپنی قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے، کسی خاص قوم کا ان کو نبی بنایا جاتا تھا. وبعثت الی الناس عامۃ، اور مجھ کو عمومی طور پر پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ حدیث پچھلے ہفتہ کے اندر بیان کی گئی تھی. چونکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے خصوصی کمالات کا بیان چل رہا ہے. وہ کمال جو صرف آپ کی ذات کے اندر تھا، آپ سے پہلے دیگر اور لوگوں کو کیا خود انبیاء کو بھی نہیں دیا گیا تھا، جن میں یہ 5 چیزیں خصوصی طور پر بیان کی گئی تھی. آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہے، 6 چیزوں کا تذکرہ ہے. تو اب ان دونوں راوی کے بیان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. حضرت جابر کہہ رہے ہیں مجھے 5 چیزیں دی گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزیں دی گئی. تو اس طرح کی چیزیں احادیث کے اندر ہوتی ہیں، تو یہ کوئی ٹکراؤ اور مخالفت نہیں ہے، بلکہ یہ الگ الگ موقع کا بیان ہوتا ہے. جب جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی چیز کا علم دیا جاتا ہے اتنا آپ بیان فرماتے تھے. پہلے پہل آپ کو 5 خصوصی انعام عطا کیے گئے تھے، تو آپ نے 5 کا تذکرہ کیا. پھر آگے چل کر ایک اور کا اضافہ کر دیا گیا، تو اگلی مرتبہ دوسرے موقع پر آپ نے 6 خصوصیات کا تذکرہ کیا. تو یہ الگ الگ مواقع کا بیان ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جتنا معلوم ہوتا اتنا بیان فرماتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء ب6. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دیگر انبیاء پر فوقیت دی گئی ہے، فضیلت اور برتری دی گئی ہے 6 چیزوں کے ذریعے.
وہی بات ہے کہ 6 ایسے کمالات اور ایسے فضائل دیے گئے ہیں جو دیگر انبیاء کو نہیں ملے. کسی نبی پر کسی دوسرے پر فضیلت دیے جانے کا مطلب یہی ہوتا ہے. وہ کیا ہے 6 چیزیں؟ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے. یہی وہ چیز ہے جو پیچھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں نہیں تھا. اس میں آپ پہلی چیز بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات جامع اور کم لفظ میں کہنے کا ہنر اور سلیقہ. بات مختصر اور کم ایسے الفاظ میں بیان کی جائے کہ پورے مفہوم کو شامل ہو جائے گا. چھوٹا سا لفظ ہو اور اس کے اندر ڈھیر سارا معنی شامل ہو، اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ طاقت اور یہ حیثیت صلاحیت دی گئی ہے کہ میں کم الفاظ کے اندر مختصر سی تعبیر کے اندر بہت ڈھیر سارے معنی ہم بیان کر دیتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال کے طور پر لے لیا جائے، الدین والنصیحۃ، ایک حدیث ہے، دین سراپا خیر خواہی ہے. بس 1-2 جملہ ہے، الدین النصیحہ، لیکن اس کی تفسیر میں محدثین لکھتے ہیں کہ دین کے جتنے شعبے ہیں سب داخل ہیں اور سب کو تفصیلاً بیان کیا جاتا ہے. اسی طرح لا ایمان لمن لا امانت له، اس آدمی کا ایمان معتبر نہیں ہے جس کے اندر امانت نہ ہو. یہ ایک مختصر سا جملہ ہے، لیکن اب امانت کی جب تفسیر کرنے جائیں گے تو امانت بندوں سے متعلق، انسانوں سے متعلق اور حاکم و محکوم سے متعلق تمام چیزیں سب اس کے اندر آئیں گی. تو عموماً جتنی بھی ہے بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں سب اسی قبیل سے ہیں کہ سب مختصر الفاظ والی ہیں اور وہ بہت لمبے چوڑے اور وسیع معنی کو شامل ہیں. تو یہ صلاحیت اور یہ خصوصیت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صرف مجھے دی گئی، مجھ سے پہلے انبیاء کو یہ خصوصیت نہیں ملی. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور رعب اور دبدبہ کے ذریعے دشمنوں کے خلاف میری مدد کی گئی. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے جنگوں سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت حلال کیا گیا، جبکہ پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا. پہلی امتوں میں یہ تھا مال غنیمت، اور اسی طرح قربانی کا حکم بھی تھا کہ اس کو چٹیل میدان زمین پر رکھ دیا جائے. اگر وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتا تھا تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تھا، اس طرح وہ مال ضائع ہو جاتا تھا. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کے لیے غنیمت کا مال مجاہدین کے لیے استعمال کرنا اس کو حلال کیا گیا. اب وہ میدان میں رکھ کر وہ جلا کر ضائع نہیں کیا جائے گا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور میرے لیے زمین کو سجدہ گاہ اور پاکی کی چیز بنایا گیا. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھ کو تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے اوپر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، مجھ کو خاتم النبیین بنایا گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی کمالات ہیں جو آپ کے اللہ کے محبوب اور انتہائی لاڈلا پیغمبر ہونے کی وجہ سے یہ خصوصیات اللہ نے آپ کو دی اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی. وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہے. وہی جو ابھی اوپر آیا تھا لفظ، دوسرا لفظ بدلا ہے لیکن معنی وہی ہے کہ مجھے جوامع الکلم یعنی ایسی قوت اور صلاحیت دی گئی ہے کہ کم الفاظ کے اندر زیادہ باتیں میں بیان کرتا ہوں. یہ صلاحیت ہمارے اندر ہے. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور رعب اور دبدبہ کے ذریعے میری مدد کی گئی. وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي. اور فرماتے ہیں کہ اور ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، رأیتنی، میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں. وہ زمین پر جتنے خزانے ہیں جس قبیل کے ہیں
سونے چاندی ہیرے جواہرات اور بھی جتنے لائن کے خزانے ہو سکتے ہیں، تمام خزانوں کی کنجیاں مجھے دی گئیں۔ فوضعت فی یدی، چنانچہ وہ کنجیاں میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئی، یعنی بالکل ساری چیزوں کو آپ کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو یہ اعزاز نہیں دیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ جب ساری کنجیاں ان کے قبضے میں اور ان کے ہاتھ میں رکھ دی گئی تو آپ نے اسی خزانوں کو ہی پسند کیا، آپ نے اس کو نہیں پسند کیا، اس کے علاوہ ان کو قربان کر کے فقر کی اور محتاجگی اور مسکینی کی زندگی ہی گزارنا آپ نے پسند کیا، مال و دولت جمع کرنا اس کو آپ نے اختیار نہیں فرمایا۔ تو بہرحال آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کو آپ کے قدموں میں، ان کی کنجیوں کو آپ کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوى لی الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی نگاہوں میں حقیقتاً زمین کی مسافت کو سمیٹ دیا تھا، جیسے کوئی چیز ہتھیلی پر رکھ کر رکھ دی جائے وہ کتنی قریب ہو جاتی ہے اور کتنی آسانی سے آدمی اس کے گوشے کنارے ایک ایک جز کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز اور کمال ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے پوری زمین کو آپ کے قدموں میں سمیٹ کر چھوٹی بنا کر لا کر رکھ دیا تھا۔ فرأیت مشارقها ومغاربها، چنانچہ میں نے زمین کے مشرق اور اس کے مغرب کو دیکھا، یعنی اپنی اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ نے ایسا زمین کو سمیٹا کہ مشرق کی انتہا بھی دیکھا، مغرب کی انتہا بھی دیکھا، چاروں سمتوں کو، پوری جہتوں کو ہم نے، یعنی زمین ہو بہو جتنا رقبہ ہے، جس جہت میں جہاں اس کی انتہا ہوتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں دیکھ سکتی، زمین کے کسی ایک سمت کے انتہا تک ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے آپ کے قدموں میں زمین کو سمیٹ دیا تھا، اور بیٹھے بیٹھائے آپ نے پورا زمین کا رقبہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اس کو دیکھ لیا۔ وَإِنَّ أُمَّتِي، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اور میری امت کی سلطنت پہنچ جائے گی زمین کے اس حصے تک جو میرے لیے سمیٹی گئی، زمین کا جو حصہ یعنی پورا رقبہ جو زمین کا مجھے سمیٹ کر دکھلایا گیا ہے، میری امت کی سلطنت اور بادشاہت ان سب تک پہنچے گی، مشرق مغرب شمال جنوب، یعنی دنیا کے ہر کونے تک میری امت کی مملکت، حکومت، سلطنت اور پہنچے گی۔ کوئی ذرہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت نہ ہو، مسلمان غالب نہ ہو۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک وقت پوری زمین پر مسلمانوں کے حکمرانی اور حکومت ہوگی تو انشاءاللہ ان قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد وہ زمانہ آئے گا۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ زمین کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں میری امت کی سلطنت نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین پر مکمل کے مکمل میری امت کی سلطنت ختم ہو جائے، کسی ایک ٹکڑے پر بھی سلطنت باقی نہ رہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، زمین کے ٹکڑوں میں سے جتنا مجھے دکھایا گیا ہے اور جو دکھایا گیا وہی پوری زمین ہے، تو کہہ رہے اس میں سے کہیں نہ کہیں میری امت کی سلطنت ضرور پہنچے گی۔ اور جو دوسرا معنی ہے جس کی پیشن گوئی مستقبل میں ہوگی کہ زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں میری امت کی حکومت نہ پہنچے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اور امام مہدی کے زمانے میں ہوگا۔ وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ، کہہ رہے کہ اور مجھے دو بڑے خزانے دیے گئے، الاحمر والابیض، سرخ اور سفید۔ سرخ سے مراد ہے سونا اور ابیض سے مراد ہے چاندی، اور ان سے مراد ہے قیصر و کسریٰ۔ کسریٰ جو روم کا بادشاہ کہلاتا تھا، وہاں چونکہ سونے کا سکہ چلتا تھا، دینار چلتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب میں دکھلایا گیا ہے کہ سونے کا خزانہ ہمارے ہاتھ میں لا دیا گیا۔ ایسے ہی قیصر بادشاہ
اس کے یہاں چاندی کا سکہ چلتا تھا، درہم چلتے تھے، تو آپ کو دکھلایا گیا کہ وہ چاندی کے خزانے آپ کے قبضے میں ڈال دیے گئے۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ قیصر و کسریٰ کی حکومت اور ان کی پوری بادشاہت اور دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ جائے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھیرے دھیرے صحابہ نے اس کو فتح کر لیا، اور بالآخر وہ قیصر و کسریٰ کی بادشاہت، ان کے خزانے سب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، اور میں نے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں جو اور نبی کو نہیں ملی ہیں، یہ آپ کے فضائل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اور میں نے اپنے رب سے درخواست کی اپنی امت کے لیے میں نے اپنے رب پروردگار سے درخواست کی کہ وہ میری امت کو عمومی قحط کے ذریعے ہلاک نہ کرے۔ آپ نے اللہ سے فریاد کی کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دم عمومی طور پر پوری امت پر قحط مبتلا ہو جائے اور عام قحط میں پوری امت یکبارگی تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، پچھلے بہت سے نبیوں کی امتوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ پوری کی پوری بستی پر اللہ نے عمومی قحط ڈال دیا اور سب بھوک پیاس کی وجہ سے مر کر تباہ ہو گئے۔ آپ نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی ہے کہ عمومی قحط کے ذریعے میری امت کو ہلاک نہ کیجیے گا۔ وقتاً فوقتاً تھوڑا موڑا کبھی کہیں آ سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر یکبارگی پورے عالم میں آپ کی امت ہے، پورے عالم میں ایسا قحط آ جائے کہ امت بھوک اور پیاس سے مر جائے، ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے ہم امتیوں کے لیے دعا مانگی ہے اور اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی ہے۔ آگے حدیث کے اندر آئے گا، اسی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں جو وعدہ کر لیتا ہوں تو اس کے پیچھے نہیں ہٹتا ہوں، آپ کی یہ درخواست قبول کی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں اب ہم لوگ اس بات سے محفوظ ہو گئے کہ اب ہم عمومی قحط کی وجہ سے ہلاک اور برباد نہیں ہوں گے۔ وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، اور دوسری دعا اللہ سے آپ نے یہ فرمائی کہ آپ میری امت پر ان کے علاوہ کوئی دشمن مسلط نہ کیجیے۔ میری امت مسلمانوں پر مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوم کا دشمن مسلط نہ ہو۔ مسلمانوں میں کا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر دشمنی کرے، دوسرے پر ظلم کرنے لگے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ نے بتا فرمایا کہ غیر مسلمین میں سے کوئی میری امت پر دشمن بن کر مسلط ہو جائے، ایسا آپ مت کیجیے گا۔ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، جو پھر ان کے فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، آپ میری امت پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کوئی ایسا دشمن نہ مسلط کیجیے کہ وہ ان کے سلطنت پر اور ان کے پوری زمین پر قابض ہو جائے، اس طریقے سے کہ مکمل اس پر تسلط ہو جائے، کوئی چیز میری امت کے اختیار میں باقی نہ رہے، کسی ایسے دشمن کو مسلط نہ کیجیے گا۔ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ سے یہ فریاد کی کہ میری امت قحط کی وجہ سے ہلاک نہ ہو اور میری امت پر غیر مسلموں میں سے کوئی ایسے دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو مکمل مٹا کر رکھ دیں اور ان کے مسلمانوں کے سب چیز کے مکمل قابض ہو جائیں، مالک ہو جائیں، ایسا کوئی دشمن مسلط نہ کیجیے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے فرمایا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی قضیت قضاء فإنہ لا یرد، بلا شبہ میں نے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ جس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے، میرا فیصلہ پلٹا اور بدلا نہیں جا سکتا۔ اب کیا فیصلہ ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا رہے، انی اعطیتک لامتک الا اہلکہم بسنۃ عامۃ، میں نے آپ کے اس درخواست کو پورا کر دیا، میں نے آپ کی امت کے لیے اس درخواست کو پورا کر دیا کہ میں آپ کی امت کو عمومی قحط کے ذریعے ہلاک نہیں کروں گا، اور میں یہ آپ سے فیصلہ سنا رہا ہوں۔ اللہ نے پہلے اعلان کر دیا کہ میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ پلٹا نہیں جاتا، لہذا یہ فیصلہ میرا پلٹے گا نہیں۔ میں جو آج آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کی امت کو عمومی قحط سے ہلاک نہیں کیا جائے گا۔
وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ. اور اس بات کو درخواست کو بھی میں قبول کرتا ہوں کہ میں ان پر یعنی آپ کی امت پر ان کے علاوہ دشمن مسلط نہیں کروں گا جو ان کی زمین کا ان کے تمام چیزوں کا مالک بن جائے، ان کی چیزوں پر قابض ہو جائے، ایسا میں کسی دشمن کو مسلط نہیں کروں گا. وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا. اگرچہ ان پر ان کے خلاف جمع ہو جائیں، اگرچہ ان کے خلاف جمع ہو جائیں وہ لوگ جو انہی کی زمین میں رہتے ہیں، یعنی جو خود آپ کی امت کی زمین میں رہنے والے لوگ ہیں، یعنی جو آپ کی امت کے خود لوگ ہیں، وہ اگرچہ وہ ایک دوسرے کے خلاف جمع ہو جائیں، یہلک بعضهم بعضا، ان میں سے بعض کو ہلاک کرے اور بعض کو قید کرے، یعنی آپ کے امت اور مسلمانوں میں سے ہی خود اسی زمین میں رہنے والے وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کریں، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو مار دے، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قید کر دے، وہ یہ آپس میں کریں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی غیر مسلم آپ کی امت پر اس طرح مسلط کر دیا جائے کہ وہ اس کو صفحہ ہستی سے ختم کر دے، مٹا دے. تو یہ دو درخواستیں آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا ہے. وعن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمسجد بنی معاویہ دخل فرکع فیہ رکعتین. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو معاویہ کی مسجد کے پاس سے گزرے. یہ بنو معاویہ یہ مدینہ کے اندر انصار کا ایک قبیلہ ہے جو جس قبیلے کے اندر ان کی اپنی مسجد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، دخلا تو مسجد کے اندر داخل ہوئے، فرکع فیہ رکعتین، اور اس مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نفل نماز پڑھی. وصلینا معہ، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی. ودعا ربہ طویلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر تک اپنے رب سے دعا کی. ثم انصرف، پھر فارغ ہوئے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور دعا سے فارغ ہو کر صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سألت ربی ثلاثا، میں نے اپنے پروردگار سے 3 چیزیں مانگی ہیں. ابھی اس دعا کے اندر میں نے اپنے پروردگار سے 3 چیزیں مانگی ہیں. فاعطانی ثنتین، سو اس نے مجھے 2 چیزیں عطا کر دی. 3 چیزوں کا سوال کیا، 2 سوال پورے ہو گئے، 2 چیزیں مل گئیں. ومنعنی واحدۃ، اور ایک چیز سے اللہ نے مجھے منع کر دیا، کہا نہیں یہ آپ مت مانگیے، یہ آپ کو نہیں ملے گا. وہ کیا ہے 3 چیزیں جس میں سے 2 چیزیں مل گئی اور ایک چیز منع کر دی گئی. سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنۃ فاعطانیھا، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت قحط کے ذریعے ہلاک نہ ہو. میری امت کو عمومی قحط کے ذریعے جو اوپر ابھی آیا تھا وہی بات، قحط کے ذریعے ہلاک نہ ہو. فاعطانیھا، تو اللہ نے میری یہ فریاد مجھے عطا کر دی، میری یہ فریاد پوری کر دی. کہا ٹھیک ہے. وسألت اللہ یہلک امتی بالغرق، اور میں نے سوال کیا اپنے رب سے کہ میری امت ڈبونے کے ذریعے ہلاک نہ ہو. یعنی امت میں طوفان بھیج کر، جیسے نوح علیہ السلام کی امت طوفان آیا، ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی، تو اللہ تعالی اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا فرمائی ہے کہ میری امت یہ پانی برسا کر اور سیلاب لا کر، باڑھ لا کر، پورا طوفان لا کر ہلاک جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ہو گئی، میری امت کو اس طرح ہلاک نہ کیجیے گا. فاعطانیھا، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ درخواست بھی قبول فرما لی. اب یہ مطمئن ہو گئی امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے کہ نہ یہ عمومی طور پر قحط کے ذریعے تباہ ہوں گے اور نہ ان کے اوپر کبھی طوفان کا عذاب آئے گا کہ سب ڈوبو کر ہلاک کر دیے جائیں گے. وسألتہ اللہ یجعل بأسہم بینہم، اور میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ ان کے درمیان اختلاف نہ ڈالے، مسلمانوں میں خود آپس میں اختلاف نہ ہو. فمنعنیھا، اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ آپ یہ مت مانگیے، آپ کی امت میں اختلاف ہوگا، رائے کا اختلاف ہوگا، نظریے کا اختلاف ہوگا. چنانچہ اسی بنا پر
اختلاف ہو رہا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ آ چکا ہے پیشین گوئی بھی فرما دی کہ اختلاف کرتے کرتے مذہب اور نظریے کے اعتبار سے بھی میری امت اختلاف کرتے کرتے 73 گروہ میں بڑھ جائے گی. باقی دنیاوی معاملے کے اعتبار سے اختلاف, رائے کا اختلاف اور آپس میں جنگ و جدال تو بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے یہ بھی دعا فرمائی تھی کہ ایسا ماحول ہو جائے کہ ہماری امت میں کبھی اختلاف ہی نہ ہو کسی بات کو لے کر. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں, یہ آپ مت کہیے, یہ آپ مت مانگیے. فمنعنی, اللہ نے یہ مانگنے سے منع کر دیا, اس کو مت مانگیے. اور اختلاف اس امت کے اندر رکھا گیا. اگر اختلاف نہ ہوتا تو پھر ہمارے لیے کوئی آزمائش نہ رہتی. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, امتحان کی جگہ ہے. یہاں حق اور باطل سب ملا جلا رہے گا اور ہمیں پہچاننا ہے کہ حق ہے کیا, اس کو قبول کرنا ہے, باطل کیا ہے, اس کو انکار کرنا. اگر امت صرف ایک ہی گروہ میں رہتی, اختلاف نہ ہوتا تو 73 فرقے نہ ہوتے, جو ہوتا حق ہی پر ہوتا. تو اب حق والے کے لیے حق پر رہنا کوئی آزمائش کی چیز نہ ہوتی. اب آج جب کہ اختلاف ہے, بدعت ہے, الحاد ہے, طرح طرح کے فتنے ہیں, طرح طرح کے جب اختلافات ہیں, ہم اپنے چھوٹے سے ایک محلے کے سطح پر دیکھ لیں کہ مسلمان کتنے خیالات کے اندر ہیں. کوئی کسی چیز کو مان رہا ہے, کوئی دوسری چیز کو نہیں مان رہا, کوئی کا کچھ عقیدہ ہے, کوئی کا کچھ عقیدہ بنائے ہوئے. ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ صحیح نبی اور صحابہ والا عقیدہ کیا ہے, کون صحیح کون غلط. اگر سب صحیح ہوتا تو سب مسلمان اسی پر ہوتے, تو کوئی کمال کی بات نہیں تھی. غلط کے بیچ جہاں سینکڑوں غلط عقیدہ پکڑے ہوئے ہیں اور ہمیں وہاں معلوم ہو جائے کہ نہیں, یہ جو 100 لوگ پکڑے ہوئے عقیدہ غلط ہے, یہ جو 2-4 لوگ پکڑے ہوئے یہ عقیدہ صحیح ہے, تو ان 100 کے مقابلے میں 2-4 کے ساتھ رہنا, اس میں کتنی مخالفتیں ہیں, تان و تشنی ہے, مشقت ہے. مشقت کے بعد حق پر جمع رہنا یہ کمال کی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مصلحت اس میں سمجھی ہے, چونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے, تو اب امتحان میں مختلف سوالات کیے جاتے ہیں. اب آپ کو چننا ہے کہ صحیح کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بصیرت دی ہے, ہم اپنی اس بصیرت کو پاک و صاف رکھیں. جو اس کا راستہ اور طریقہ بتایا گیا اس راستے اور طریقے پر چلیں گے تو مخالفت کے بیچ میں ہم حق کو پہچانیں گے, اس پر ڈٹے رہیں گے, تو یہ کمال کی بات ہوگی. اور اس پر جو انعام ملے گا تو اس انعام سے بھی خوشی ہوگی. بغیر مشقت کے کوئی طالب علم نقل کر کے پاس ہو جاتا ہے تو اس کو انعام لینے پر پوزیشن اگر آ جائے تو خوشی نہیں ہوتی. اور جو محنت کر کے اور مشقت اٹھا کر پاس ہوتا ہے وہ انعام ملنے پر خوش بھی ہوتا ہے, اور اگر خدا نہ کرے محنت کے بعد ناکام ہو جائے تو مایوس بھی ہوتا ہے. اور نقل مارنے والے کو نہ ناکامی پر افسوس ہوتا ہے اور نہ کامیابی پر خوشی ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ نے ہم لوگوں کو بھی یہ دنیا دارالامتحان, امتحان کی جگہ ہے, تو ہم کو مختلف آزمائشوں کے بیچ میں رکھا ہے. انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ خود امت مسلمہ میں اختلاف ڈال دیا ہے, مختلف چیزوں میں عقیدے کو لے کر اختلاف, یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح. اب ان درمیان میں حق کو پہچاننا اور اس پر ڈٹنا یہ ایک آزمائش اور مشقت کی چیز ہے. اور جتنی زیادہ ہم حق کے لیے مشقت برداشت کر کے جمع رہیں گے, یہ آخرت میں ہمارے لیے اونچے درجہ اور بڑے انعام ملنے کا ذریعہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے جب یہ دعا فرمائی کہ اختلاف نہ ہو تو اللہ نے آپ کی دعا قبول نہیں, منع کر دیا. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبیوں کی بھی بعض دعا وہ ہوتی ہیں جو قبول نہیں ہوتی, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ایک دعا متعین ہے جو قبول نہیں کی, اللہ نے منع کر دیا. باقی اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں. یہ نہیں کہیں گے کہ معلوم نہیں وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں, متعین ہے یہی, تاکہ کسی دوسری دعا کے بارے میں کوئی مخالف احتمال نہ پیدا کر دے. کوئی یہ نہ کہے کہ ارے بھائی نبی کی تو کوئی نہ کوئی دعا ایسی بھی ہوتی ہے جو قبول نہیں ہوتی, ہو سکتا ہے یہ بھی قبول نہ ہوئی ہو سکتا ہے یہ بھی قبول نہیں. ہمارے نبی کے بارے میں یہ احتمالات نہیں ہیں, صرف ایک ہی یہی دعا ہے جو اللہ نے منع فرمائی ہے. جو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ میری امت کے درمیان آپ ایسا ماحول بنائیے کہ اختلاف نہ ہو, تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں, یہ نہیں ہوگا. یہی متعین طور پر آپ کی ایک دعا اللہ نے قبول نہیں کی, اس سے منع فرما دیا. وعن عطاء بن یسار رحمہ اللہ قال لقیت عبداللہ بن عمرو بن العاص. حضرت عطاء بن یسار رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملا.
قلت میں نے ان سے کہا اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات۔ عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے کہا کہ مجھے تورات کے اندر مذکور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں بتلائیے، چونکہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان لوگوں میں سے تھے جو تورات کا بہت گہرا مطالعہ کیے ہوئے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تو وہ توریت کا علم رکھتے تھے، مطالعہ کیے ہوئے تھے۔ اس لیے عطا ابن یسار نے ان صحابی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں تورات کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، ان کی خوبی اور کیا کمالات ہیں، ذرا بتائیے۔ قال عبداللہ ابن عمرو نے کہا اجل واللہ، ہاں اللہ کی قسم ضرور بتلاؤں گا۔ انہ لموصوف فی التورات ببعض صفته فی القرآن، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تورات کے اندر وصف بیان کیا گیا ہے بعض ان خوبیوں کے ساتھ جو قرآن کے اندر بھی مذکور ہیں۔ تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، بعض وہ اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں جو خود قرآن کے اندر بھی مذکور ہیں۔ کیا ہے قرآن کے اندر اور جو تورات کے اندر بھی ہیں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ اتنا وہ ہے جو قرآن کے اندر بھی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ آپ کا یہی وصف تورات کے اندر بھی ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، آپ اپنی امت کے لیے گواہ ہیں۔ گواہ کیسے ہیں؟ قیامت کے دن تمام نبیوں کی امتیں جھٹلا دیں گی، نوح کی امت، موسیٰ کی امت، سب جھٹلا دیں گی، کہیں گے اللہ ان لوگوں نے ہمیں آپ کا پیغام نہیں پہنچایا ہے، جتنے کافر تھے اس امت کے سب جھٹلا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان نبیوں سے کہیں گے کہ بھائی یہ لوگ تو جھٹلا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو نبی بنایا تھا، پیغام دیا تھا امت تک پہنچانے کے لیے، آپ لوگوں نے نہیں پہنچایا۔ اور نبی کہیں گے کہ اللہ ہم نے پہنچایا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو وہ انبیاء کہیں گے کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو گواہی دے گی کہ ہم نے اپنی قوم تک آپ کا پیغام پہنچایا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، ہم امتیوں کو، امت محمدیہ کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ ان نبیوں نے اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے؟ امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ہاں آپ نے پہنچایا ہے۔ تو اب ان نبی کی امت کہیں گے کہ اللہ یہ لوگ کیسے جانیں گے، یہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، ان نبیوں کا دور دیکھا ہی نہیں، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیوں تم لوگ کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تم تو نوح اور موسیٰ عیسیٰ تمہارے نبی سے کتنا پہلے تھے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ گواہی تو وہ آدمی گواہ بنتا ہے جو معاملوں کو دیکھے ہوئے ہو، سنے ہوئے ہو، پڑھے ہوئے ہو۔ تم تو اس دور میں تھے ہی نہیں، کیسے گواہی دے رہے ہو کہ نوح نے پیغام پہنچایا ہے، موسیٰ نے پہنچایا، عیسیٰ نے پہنچایا؟ تو امت محمدیہ کہے گی کہ ہمارے نبی نے ہم کو بتلایا ہے اور ہمارے نبی صادق و مصدوق ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، ایسے سچے ہیں کہ ان کی بات بیان کرنے کے بعد اب اس واقعے کو دیکھنے اور سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے بیان پر یقین کر کے ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان تمام نبیوں نے اپنے پیغام کو، اپنے اللہ کے پیغام کو قوموں تک پہنچایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا کہ یہ آپ کی امت صحیح گواہی دے رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس امت کے سچے گواہ ہونے کے گواہی دلوائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی کو قرآن میں کہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو آپ کی امت کا گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ یا قیامت کے دن اللہ کے نبی امتیوں کی گواہی دیں گے کہ ہاں میری امت جو پچھلی قوموں کے بارے میں گواہی دے رہی ہے، یہ سچی گواہی دے رہے ہیں۔ تو ہم لوگ گواہی دیں گے پچھلی امتوں کی، اور ہم لوگوں کے سچے ہونے کی گواہی دیں گے ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے آپ کو ہمارے لیے گواہ بنا کر بھیجا ہے، ومبشرن، اور نیکیوں پر انعام کی خوشخبری سنانے والا۔ آپ نے سنائی نیک اعمال پر جنت کی، انعام کی، ثواب کی خوشخبری۔ ونذیرن، اور برائیوں پر ڈرانے والا، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا، آپ کا یہ وصف تھا۔ وحرزا للأمیین، اور اللہ نے آپ کو امیوں کے لیے پناہ کی جگہ بنا کر بھیجا۔ امی سے مراد یہاں خاص طور سے عرب کے لوگ ہیں، چونکہ وہ لوگ بڑی جہالت اور ہر طرح کی برائی اور گندگی کے اندر مبتلا تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تو ان کو ان تمام چیزوں سے نکل کر ایک اچھے ماحول میں آپ کے قدم میں آ کر پناہ ملی،
اس لیے کہا ہے کہ آپ کو امتیوں کے لیے اللہ نے کیا بنایا ہے؟ پناہ گاہ بنایا ہے۔ لوگ ادھر ادھر برائیوں میں بھٹکتے ہیں، آپ کے آگوش میں آتے ہیں تو سیدھی راہ پا لیتے ہیں، پناہ مل جاتی ہے۔ انت عبدی، اللہ تعالیٰ فرمائے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے بارے میں تورات کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، جن میں سے مبشر و نذیرہ تک تو یہ بات قرآن کے اندر بھی ہے، لیکن اب آگے کی بات وہ ہے جو صرف تورات کے اندر ہے۔ تورات کے اندر اور کیا بیان کیا گیا ہے؟ اللہ نے آپ کو فرمایا ہے کہ انت عبدی، آپ میرے خاص بندے ہیں۔ بندے تو سب ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ آپ میرے بندے ہو، بندگی کے آپ اس مقام پر ہیں کہ کوئی اور وہاں نہیں پہنچا ہے۔ ورسولی، اور آپ میرے خصوصی خاص رسول ہیں۔ رسول تو سب ہیں، لیکن آپ کے بارے میں تورات کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ آپ میرے خاص رسول ہیں۔ سمیتک المتوکلا، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا۔ اس لیے بھروسہ تو بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، ایمان والوں میں سے اور پچھلے نبیوں کا کیا کہنا، لیکن جیسا بھروسہ آپ نے کیا ہے، جس شان کا بھروسہ آپ کے بھروسہ جیسا کسی نے اللہ پر اعتماد اور توکل نہیں کیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ لیس بفظ، آپ بدگو نہیں ہیں۔ فظن، آپ گندی بات بولنے والے نہیں ہیں۔ پوری تاریخ کا ریکارڈ ہے، نہ نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد کوئی گندا لفظ جس سے کسی کو اذیت پہنچے یا خود کوئی فی نفسی کوئی جس لفظ کا بولنا ہی گندگی ہو آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تورات کے اندر یہ کہا گیا لیس بفظن، کہ آپ بدگو نہیں ہیں، گندی بات بولنے والے نہیں ہیں۔ ولا غلیظن، اور نہ سخت دل ہیں، آپ کا دل بھی کٹھور اور سخت دل نہیں ہے، رحم دل ہیں۔ ولا سخابن فی الاسواق، اور آپ بازار میں ٹہلنے پھرنے والے نہیں ہیں، بازاروں میں چکر لگانا ٹہلنا پھرنا یہ آپ کا شیوا تورات کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ بازاروں میں ٹہلنے پھرنے والے نہیں ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ بازار زمین کے ٹکڑوں میں اللہ کی نگاہ میں سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے اور مسجد سب سے پسندیدہ جگہ ہے، اس لیے مسجد میں جتنا زیادہ وقت دے سکتے ہو دو، اور بازار میں بس ضرورت ہو جاؤ اور جیسے ہی ضرورت پوری ہو فوراً بھاگو، وہ ایسی گندگی کی جگہ اس کو کہا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی شان یہ تھی کہ آپ بازاروں میں چکر نہیں لگاتے تھے، بازاروں میں پھالتو ٹہلتے نہیں تھے۔ ولا يدفع بالسيئة السيئة، اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، کبھی آپ کا ایسا نہیں ہوا کسی نے آپ پر کوئی ظلم کیا ہو آپ نے انتقام لیا ہو بدلہ لیا ہو، یہ آپ کا ریکارڈ نہیں ہے۔ فتح مکہ کھلی اس کی مثال ہے کہ جب آپ مکہ کے اندر فتح کر کے داخل ہوئے ہیں تو بڑے بڑے ظالم جو مکہ کے 13 سال بے پناہ ستاتے رہے اور مدینہ میں 10 سال بار بار جہاد اور جنگ پر مجبور کرتے رہے، آج سب آپ کے ہاتھ کے نیچے ہیں، چاہتے تو سب کا سر قلم کروا دیتے، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ تو تورات کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نبی ہے آخری نبی وہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں ہیں۔ وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَغْفِرُ، لیکن وہ لوگوں کو درگزر اور معاف کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے معاف کرتے ہیں۔ وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَةَ، اور تورات میں لکھا ہے کہ ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو وفات نہیں دیں گے یہاں تک کہ اللہ آپ کے ذریعے ٹیڑھے مذہب کو یعنی کفر کے مذہب کا خاتمہ کر لے۔ جب تک گمراہی اور کفر کی ملت ٹوٹ نہیں جائے گی، کمزور نہیں ہو جائے گی، تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو وفات نہیں دیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا جب آپ کی زندگی کے اندر اسلام مکمل غالب ہو گیا تھا، کفر و شرک کی کمر ٹوٹ چکی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا، ورنہ جب تک کفر و شرک غالب تھا اللہ نے آپ کو باحیات رکھا۔ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو وفات نہیں دے گا یہاں تک کہ اللہ آپ کے ذریعے ٹیڑھے مذہب کو یعنی کفر و شرک کے مذہب کو کمزور کر دے، بئی طور کے لوگ لا الہ الا اللہ کہنے لگے، لا الہ الا اللہ کی بول غالب ہو جائے تب تک اللہ آپ کو موت نہیں دے گا۔ وَيَفْتَحْ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، اور اللہ تعالیٰ اس کلمہ کے ذریعے اندھی آنکھوں کو کھول دے، لوگوں کو دکھنے لگے کہ ہاں حق کیا ہے، کفر و شرک کی گندگی دکھنے لگے۔ وَآذَانًا صُمًّا، اور اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ذریعے کھول دے گا بہرے کانوں کو، جن کے کانوں کے اندر حق بات نہیں اترتی تھی، اب اس کلمہ کے بار بار سننے اور عام ہو جانے کی وجہ سے اب حق بات لوگوں کے لیے سننا آسان ہو جائے گا۔
وقلوبا غلفا، اور بند دل جن کے اندر حق بات اترتی نہیں تھی، کان سے تو گھستی تھی لیکن دل میں نہیں اترتی تھی، دل پر پردہ پڑا ہوا تھا. تو جب تک اللہ تعالیٰ اس کلمہ کے ذریعے اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور پردہ چڑھے ہوئے بند دلوں کو جب تک کھول نہیں دے گا تب تک آپ کی وفات نہیں ہوگی. چنانچہ آپ کے زمانے کے اندر ایسا ہی ہوا ہے. کھلے آنکھوں جب کلمے کا غلبہ اس طرح ہوا کہ جھوک در جھوک لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، اور صحابہ آپ جہاں جاتے تھے صحابہ کی زندگی پر جو آپ کی تعلیم کا اثر اور کردار تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کو حق سمجھ میں آتا. بات سنتے تو کان سے اترتی، دل میں بات گھستی تھی، اور تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمالات ہیں جو آپ سے پہلے تورات کے اندر پیشین گوئی کے طور پر بیان کر دیے گئے تھے. اسی طرح اور بھی بہت سے کمالات اور خصائل ہیں جس کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو، تاکہ ہمارے اندر نبی کی عظمت محبت اور بڑھے، اور ان کا اتباع، ان کے دین کے لیے مرنا مٹنا پھیلانے کی کوشش کرنا، عمل کرنا، یہ سب ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے اچھی عادات کو اپنانے کی اور برے کردار سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.